تاریخ کے اندر جتنے بھی مسلم بادشاہ گزرے ہیں، مسلم حکمران گزرے ہیں، آپ تمام حکمرانوں کی جب زندگی کو دیکھیں گے تو موجودہ زمانے میں ان پر طرح طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ جیسے اورنگزیب پر الزام لگے اور سلطان صلاح الدین پر الزام لگتے ہیں، ایسے ہی ٹیپو سلطان شہید پر بھی الزام لگتے ہیں۔ تو اور جتنے بھی مسلم بادشاہ گزرے ہیں سب پر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں مخالفین کی طرف سے۔ ایسے ہی ایک الزام سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب میسور کے اندر شہر کورگ ہے ایک جگہ، وہاں پر اس کی حکومت آئی، تو وہاں حکومت آنے کے بعد جو ہے وہاں کا نظام جب اس نے سنبھالا تو 70,000 ہندوؤں کو اس نے جبراً مسلمان کیا۔ یہ ایک انگریزی مورخ نے، جو انگریز مورخ ہے، اس نے لکھا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی معمولی سا بھی مطالعہ تاریخ میسور کا کرتا ہوگا، اس نے یا اس کی نالج میں کوئی ذرہ برابر بھی اس نے کوئی چھوٹی موٹی کتاب پڑھی ہو تاریخ میسور کے اوپر، وہ اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہر گورکھ پر جو ہے حکومت آئی، تو وہاں 70,000 کیا کل 30 سے 35,000 کی آبادی تھی، کل 30 سے 35,000، اور اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، تمام طرح کے لوگ اس میں رہا کرتے تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ الزام، یہ اس طرح کے اور بھی الزام ہیں، وہ کتنے بے سروپا ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی جڑ ہوتی ہے نہ بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو مورخ ہے رام چندر راؤ، اس نے لکھا ہے کہ جب شہر گورکھ پر سلطان ٹیپو شہید کی حکومت آئی تو صرف 500 لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، صرف 500 لوگ۔ دیکھیے انگریزی مورخ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ 70,000 لوگوں کو جبراً اسلام کے اندر داخل کیا، جبکہ آبادی کل اس شہر کی 30 سے 35,000، اور وہ بتا رہا 70,000 مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اسلام کے اندر کنورٹ کیا۔ اور ہندو مورخ وہ لکھتا ہے کہ صرف 500 لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور وہ 500 لوگ بھی اسلام کے اندر کیوں داخل ہوئے تھے اس کی ایک الگ وجہ ہے جو ہم اپنی کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔